السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي العزيز الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین کرام، کچھ عرض و معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر سیاح لامکاں چارہ ساز درد مندہ لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و داتا حضور اقدس نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں اور بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ محترم سامعین کرام، سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کے عنوان سے مجھے حکم ہوا کہ کچھ باتیں گوشے گزار کروں۔ یہ ہم سب لوگ بخوبی جانتے ہیں، سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سراپا معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے ہر اعضاء معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں یہ ہے کہ انبیاء کرام نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس دعوے پر بطور دلیل ایسی باتوں کا اظہار اور ایسے کام جو عادتاً
نہ ہوتے ہوں اسے ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں، یہ معجزہ ہے۔ عقل کو حیرت میں ڈال دینے والی بات، نبی سے صادر ہو تو اسے معجزہ کہیں گے، اور وہی فعل ولی سے صادر ہو تو اسے کرامت کہیں گے۔ بہت مشہور و معروف بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مردے زندہ کر دیا کرتے تھے۔ قرآن حکیم میں اس کا ذکر بھی ہے، اور یہ بھی مشہور و معروف بات ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ مردے زندہ کیا کرتے تھے۔ فعل ہے مردہ زندہ کرنا، فعل ہے مردہ زندہ کرنا، یہ فعل نبی سے صادر ہوا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہ ان کا معجزہ ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فعل صادر ہوا، یہ ان کی کرامت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معجزہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنے صدور ہوئے کہ شمار سے باہر ہے۔ ہمارے لیے صحابہ کرام نے جتنے معجزات یاد رکھے اور ان کی روایت کی، محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں ان واقعات کو، معجزات کو رقم کیا، ہم تک وہ کتابیں پہنچی ہیں۔ یہ ان کی زندگی کے تمام معجزات میں سے چند معجزے ہیں، اور وہ چند جو جتنی روایات ہیں وہ سب بھی مستحضر نہیں، وہ ساری باتیں یا تو یہ کہ ہم کتابوں میں پڑھ کر وہیں رہ جاتے، اسے بیان نہیں کرتے، یا یہ کہ جیسے آج آپ حضرات نے مجھے موضوع دیا معجزات پر بولنے کے لیے، اب معجزات اتنے ہیں کہ میں انتخاب کروں کسے بیان کیا جائے کسے نہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ کہ مشہور و معروف معجزات اگر بیان نہ ہو تو کہیں گے کہ وہ تو بیان ہی نہیں کیے، اس کا تو بیان ہی نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہو کہ مسلسل اسی پر خطاب ہو تو چھوٹے بڑے تو کیا، وہاں تو سبھی بڑے ہیں، لیکن جو مشہور ہیں، وہ جو مشہور نہیں ہے، وہ سب ایک طرف سے بیان کیے جائیں تو آپ کو پتا چلے کہ بہت سے معجزات ایسے ہیں حضور کے جو ہمارے درمیان مشہور نہیں ہیں، اور وہ مقررین حضرات خطاب نہیں کرتے۔ اور بہت سے وہ ہیں کہ آپ حضرات نے اتنا سنا ہے کہ ہم صرف اس عنوان پر اس واقعے کے کچھ جملے کہیں اور آگے کے آپ سب خود ہی سمجھ جائیں، ہے نا؟ میں نے معجزات پر اور معجزات کے موضوع پر کئی کتابیں دیکھی۔ معجزات بہت ہیں، سب کا احاطہ تو ناممکن ہے مخلوق کے لیے۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اتنا عطا فرمایا کہ مخلوق عاجز ہے شمار کرنے کا۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، یہ عیب تناہی
یہ شمار کیے جانے کے عیب سے پاک ہے، بری ہے۔ مخلوق کو اتنا علم ہی نہیں ہے کہ وہ حضور کے وصف اور ان کے کمالات کو شمار کر سکے، تو گنے جانے سے، شمار کیے جانے سے پاک ہے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یہاں پر میں آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ یہ جو عیب تناہی والی بات ہے، وعلیکم السلام، تشریف رکھیں۔ یہ جو عیب تناہی والی بات ہے کہ اس سے پاک ہے، یعنی شمار کیے جانے سے، یہ بات مخلوق کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت عطا فرمانے والا وہ خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو کیا کیا عطا فرمایا۔ تو یہ جو عیب تناہی سے بری فرمایا گیا، یہ مخلوق کے اعتبار سے۔ غیر متناہی یعنی کہ جو چیز شمار میں نہ ہو، شمار میں نہ آ سکے، عقل ادراک نہ کر سکے، اللہ رب العزت کی صفات، اس کے علوم، وہ غیر متناہی ہے، وہ کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اور سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصف و کمال غیر متناہی اس طور پر ہے کہ مخلوق میں کوئی نہیں ہے جو شمار کر سکے، مخلوق میں کوئی نہیں ہے جو شمار کر سکے۔ اس اعتبار سے کہا جاتا ہے، بہت سے وہابیہ دیابنا ان کے مولوی لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ یہ سنی لوگ ہیں، اللہ رب العزت کے علم کے لیے بھی غیر متناہی کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی غیر متناہی کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ اور برابری والا عقیدہ، یہ ان کا الزام ہے۔ حقیقت میں ایسا اس طور پر نہیں ہے جیسا وہ سمجھ رہے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علوم غیر متناہی شمار کیے جانے سے پاک اس طور پر کہ کوئی ہے ہی نہیں جو شمار کر سکے۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصف و کمال کا شمار مخلوق میں کوئی نہیں ہے جو کر سکے، مخلوق میں کوئی نہیں۔ خالق خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو کتنا عطا فرمایا۔ لینے والا جانے اور دینے والا جانے، مشہور مقولہ ہے۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے بہت سے علوم منکشف فرمائے لوگوں پر، صحابہ کرام نے روایتیں کی، ہم تک پہنچی۔ بہت سے وہ ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمارے اوپر منکشف نہیں فرمایا، اور اللہ رب العزت نے سب کچھ عطا فرما دیا۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات کا کیا کہنا، آج بھی ان کے معجزے ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا اعلی حضرت عظیم البرکت سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ، اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، 1300 سال بعد پیدا ہونے والا احمد رضا حضور کے وصال مقدس کے بعد، وہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا معجزہ ہے۔ تو حضور کے وصال کے بعد بھی حضور کے تصرفات ویسے ہی ہیں اور ان سے معجزوں کا ظہور ویسے ہی ہو رہا ہے۔
سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سراپا معجزہ، ان کے ہر عضو معجزہ، دستے مبارک معجزہ، پائے مبارک معجزہ، چشمان مبارک معجزہ، لبہائے مبارک معجزہ، معجزہ ہی معجزہ، ہر ایک سے الگ الگ معجزات کے صدور۔ میں یہاں دستے مبارک سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ظہور ہونے والے کچھ معجزات کا ذکر میں کرتا ہوں، بلکہ ہم سب لوگ مل کے سنیں اور معجزے کا ذکر ہو اور سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہم سب لوگوں پر جاری ہو، ساری ہو۔ دستے مبارک کے بارے میں روایت ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دستے مبارک یعنی کہ ہاتھ شریف ہمیشہ برف کے مانند ٹھنڈا رہتا ہے۔ برف کے مانند ٹھنڈا رہتا اور ریشمی کپڑوں سے زیادہ نرم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حال یہ کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بچپن شریف میں وہاں تھے، ان کے وہاں تو حضور کے دستے مبارک کو دھو کر غسالہ لوگوں کو پلاتی، شفا ہوتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مرض سے شفا یاب ہوتے لوگ۔ یہ دستے مبارک کا معجزہ تو ہے، غسالہ شریف ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ درخت سوکھا تھا، مدتوں سے اس میں پھل نہیں آئے، وہ ہرا بھرا نہیں ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ وہاں سے تشریف لے گئے، اپنا دستے مبارک دھویا، کلی فرمائی اور یہ پانی اس درخت کی جڑ میں رکھ دیا۔ وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا، پھل دینے لگا، اور پہلے تو کیسا بھی رہا ہو وہ درخت اور اس کا پھل، مگر اس واقعے کے بعد روایت ہے کہ وہ پھل نہایت ہی شیریں، مزیدار اور مرض سے شفا دینے والا پھل ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دستے مبارک کی برکت، دستے مبارک کا معجزہ۔ حدیث شریف میں بخاری وغیرہ تقریباً احادیث کی اکثر کتابوں میں سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مفہوم میں عرض کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ زمین کی کنجیاں مجھے عطا کی گئی اور میرے ہاتھ پہ رکھ دی گئی، یعنی سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے دستے مبارک پر کنجیاں رکھ دی گئی، خزانوں کی کنجیاں۔ جمع کا وہاں پر صیغہ ہے، یعنی چابیاں ہیں، خزانوں کی چابیاں دستے مبارک پر رکھ دی گئی۔ تقریب فہم کے لیے میں گزارش کروں آپ حضرات سے کہ ذرا اس طرف توجہ مبذول کیجئے۔ قارون کے خزانے وہ اتنے تھے کہ اس کی چابیاں کہتے ہیں کہ 80 اونٹ کا بوجھ تھی۔ اس کے خزانوں کی چابیاں 80 اونٹ پر لاد کر اسے ادھر سے ادھر کیا جاتا تھا۔ لیکن قارون کا خزانہ زمین کے پورے خزانے نہیں ہیں، ارے زمین کا کچھ بھی نہیں حصہ اس کا خزانہ۔ خزانے تھے ٹھیک ہے، لیکن زمین کا پورا خزانہ، پورے خزانے کی چابی ہو وہ نہیں۔ ارے 2-4 ہزار 10,000 20,000 مکان ہوں گے خزانوں سے بھرے ہوئے، اس کی چابیاں ہوں گی ہوتی 80 اونٹ کا بوجھ ادھر سے ادھر۔ تو بتائیے کہ چابیوں کا بوجھ اتنا تھا، اس کا وزن اتنا تھا
کہ وہ 80 اونٹ کا وہ وزن ہے. اور یہاں دیکھیے زمین کے خزانوں کی چابیاں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور 80 اونٹ نہیں ہے، دست مبارک ہے، اس پہ رکھ دیا گیا ہے. سبحان اللہ. کیا قوت ہے دست مبارک کی، کیا تحمل ہے وزن کا، وزن اٹھانے کا. کہ 80 کیا، اپنا تو وجدان کہتا ہے کہ کئی 100 اونٹ، کئی 1000 اونٹ کے وزن کی چابیاں ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہر ایک خزانے کی الگ الگ چابیاں ہیں. ہر ایک خزانے کی الگ الگ چابیاں اور رکھی گئی ہیں، کیونکہ وہاں حدیث شریف میں جمع کا صیغہ استعمال ہوا، یعنی چابیاں ہوگی. سبحان اللہ. اور سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں رکھی گئی. قارون جس کے تھوڑے سے خزانے، اس کی چابیاں 80. اور یہ ہمارے نبی ہیں، یہ ہمارے رسول ہیں، یہ ہمارے نبی ہے اور رسول ہیں، سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور ان کا دست مبارک ہے کہ اس میں اتنی چابیاں رکھی گئی. نہ اونٹ کی ضرورت پڑی کہ بوجھ اٹھائے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت پڑی کہ بوجھ اٹھائے، اور نہ یہ کہا جائے کہ کہیں پر رکھ دیا گیا، بلکہ حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ دست مبارک میں وہ چابیاں رکھی گئی. ذرا اس سے اندازہ لگائیے سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر کیا کیا چیزیں عطا فرمائی. یہ وزن کے تحمل کا یہ حال کہ ٹنوں کا وزن دست مبارک میں، سبحان اللہ. نہ کوئی تکلیف ہے نہ کوئی مشقت ہے کہ روایت میں اس طرح ہو کہ جب چابی رکھی گئی تو ایسا ہوا ویسا ہوا. نہیں، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چابیاں رکھی گئی. اب ہر چیز کی چابیاں، اور چابیاں دی کیوں جاتی ہیں؟ وہی آپ حضرات گھر خریدتے ہیں تو بولتے چابی مل گئی، مطلب یہ ہے کہ گھر پر قبضہ ہو گیا. چابی ملنا مطلب قبضہ ہونا. یہاں چابیاں سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا ہوئی تو صرف چابی ہی نہیں ہے، بلکہ جن چیزوں کی وہ چابی ہے وہ سب چیز عطا کی گئی ہے. اب وہ حضور مختار ہیں، جس کو جتنا چاہے دے دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ حضرات نے بارہا سنا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے کتنا کچھ لوگوں کو عطا فرمایا، بہت کچھ عطا فرمایا. اور دست مبارک کے معجزات میں سے ایک معجزہ آپ حضرات خوب سنتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت کچھ سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں. میں آپ سے بہت کچھ سنتا ہوں مگر میں بھول جاتا ہوں. یعنی یہ کہ حافظہ کمزور ہے، بھول جاتا ہوں. سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اپنی چادر پھیلا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی چادر پھیلا دو. اور سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے دست مبارک کے اشارے سے ایسا لے کر چادر میں رکھتے جاتے، ایسا لے کر چادر میں رکھتے جاتے. ہاتھ میں کچھ نہیں، چادر میں کچھ نہیں، دست مبارک میں کچھ نہیں، چادر میں کچھ نہیں، رکھے جا رہے ہیں. اور چند مرتبہ کے عمل کے بعد سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ یہ چادر لو اور اپنے سینے سے لگا لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ چادر لو اپنے سینے سے لگا لو. اب وہ خود فرماتے ہیں کہ پھر اس واقعے کے بعد سے میں کوئی چیز بھولا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حدیث شریف میں جو جملے ارشاد ہیں، جو لفظ ہے، اس کے اعتبار سے تو شارحین احادیث فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھول گئے تھے وہ سب کچھ بھی یاد ہو گیا. سبحان اللہ. اب ذرا یہاں پہ توجہ مبذول کیجئے
دستے مبارک میں بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا ہے راوی کو. راوی جو روایت کر رہے ہیں وہ خالی ہاتھ ہی بتا رہے ہیں، اور پھر چادر میں رکھنے کے بعد بھی کوئی چیز وہاں موجود ہو اور نظر آئے وہ بھی نہیں. صحابہ کرام کا اعتقاد کتنا مضبوط ہے. عمل تو یہ ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی چیز دی جا رہی ہے، ایک جگہ سے لی جا رہی ہو دستے مبارک میں، دوسری جگہ رکھی جا رہی ہو. عمل اس طرح کا ہے، لیکن نہ دستے مبارک میں بظاہر کوئی چیز دکھ رہی ہے، نہ وہاں کوئی بظاہر چیز دکھ رہی ہے. اور انہوں نے سینے سے لگایا تو قوت حافظہ کا یہ عالم ہے کہ احادیث کی روایات میں راویوں میں سب سے زیادہ روایت اگر کسی کی ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد سرکار، جشن عید میلاد النبی، معجزہ رسول. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور استاد زمن فرماتے ہیں زمانے کی دولت نہیں پاس پھر بھی، زمانے کی دولت نہیں پاس پھر بھی زمانے میں بٹتی ہے دولت کسی کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زمانے میں بٹتی ہے دولت کسی کی. گدا خوش ہو خیر اللقا کی صدا ہے، دن دونی بڑھتی ہے دولت کسی کی. تو وہاں کا معاملہ یہ ہے کہ خرچ کرنے سے کم نہیں ہو رہا ہے، دن دونی دولت بڑھ رہی ہے. خیر اللقا من الاولی وللآخرۃ خیر اللقا من الاولی. قرآن حکیم میں ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے. تب دولت بھی بڑھ رہی ہے اور دیکھیے کہ بٹ بھی رہی ہے اسی طرح. اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیضان کرم سے خوب مالا مال فرمائے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی ایک واقعہ. کسی سفر میں قافلہ والوں میں کھانا ختم، کھانے کی چیز ختم ہو گئی. سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا. سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس جتنی کھجوریں ہیں وہ سب لا کر یہاں جمع کر دو. سب لے کر آئے. کھجوروں کی تعداد 21 تھی. کتنی تھی؟ 21. سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے وہ کھجوریں رکھی ہیں. سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم ایک کھجور اٹھاتے اور دوسری طرف رکھ دیتے. ایک کھجور اٹھاتے پھر دوسری طرف رکھ دیتے، پھر ایک کھجور اٹھاتے پھر دوسری طرف رکھتے. اس طریقے سے وہ 21 کھجوریں ایک طرف سے اٹھا کر دوسری طرف اس طرف رکھتے. اور فرمایا بلاؤ 10 لوگوں کو ایک ساتھ بلاؤ اور ان سے کہو کہ وہ کھجور تناول کریں. اب 10 لوگوں کا گروہ آ رہا ہے. 21 کھجوریں رکھی ہیں وہ کھاتے جا رہے ہیں. 10 آ کے کھا کر گئے شکم شیر ہو کر. پھر دوسرا 10 آیا وہ کھا کر گئے. پھر تیسرا 10 آیا وہ کھا کر گئے. کھاتے رہے یہاں تک کہ جتنے لوگ تھے قافلے میں سب نے کھایا شکم شیر ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں وہ 21 کھجور ویسے ہی کہ ویسی ہی رہی، اسے تم واپس اپنی تھیلی میں رکھ لو تمہارے کام آئے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
تمہارے کام آئے گی. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اب اسی تھیلی میں سے کھجورے کھایا کرتا تھا. اسی تھیلی سے میں کھجورے کھایا کرتا تھا اور میں نے تو بہت سے کھجور اس میں سے صدقہ کر دیے. اور وہ کھجور کی تھیلی ان کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے دن ان سے غائب ہو گئی. وہ فرماتے تھے کہ مسلمانوں پر آج ایک مصیبت ہے اور مجھ پر دو مصیبتیں ہیں. ایک یہ کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کی مصیبت اور ایک یہ کہ میری تھیلی وہ غائب ہو گئی اس کی مصیبت. اور وہ فرماتے ہیں کہ جب سے اب تک میں اس تھیلی سے ہی کھا رہا تھا, اس تھیلی سے کھجورے کھا بھی رہا اور صدقے بھی کر رہا. تو انہوں نے ایک وزن بتایا کہ میں نے اس تھیلی سے اتنی کھجورے صدقہ کی ہیں اور اتنی تو کھا لی ہیں, جتنا شمار میں رکھے وہ. تو اس کا موجودہ دور میں وزن کیلکولیٹ ہوا تو تقریباً 46 ٹن سے زیادہ کھجوریں اس تھیلی سے کھائی گئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. معجزہ رسول, معجزہ رسول. مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. اب دیکھیے معجزات میں سے چند معجزے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے راوی اور انہی کے ساتھ یہ معاملہ بھی. اور حدیث شریف میں اور جہاں یہ واقعہ ہے وہ کچھ الگ انداز سے لکھا ہے. میں مقرر آدمی نہیں ہوں, مقررانہ انداز میں نہیں بول رہا ہوں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ حضرات کو سنا دیا جائے. جو سن چکے ہیں وہ تو سن ہی چکے ہیں, وہ یاد تازہ ہو جائے. اور خدا نہ خواستہ اگر نہیں سنے ہیں تو کچھ نئی بات بھی ہو جائے گی آپ حضرات کے لیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ لیجئے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ ہیں, ان کی یادداشت کا معاملہ. وہ حضور کے معجزے ہی کی برکت سے اتنی احادیث ہم تک پہنچی ہے. حضرت ابو ہریرہ جتنی احادیث کے راوی ہیں کہہ لیجئے انہی کے معجزے کی برکت سے. اور دستے مبارک کی بات میں کہہ رہا ہوں, دستے مبارک کا معاملہ. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں. وہ جب اسلام قبول نہیں کیے تھے اور چھوٹے بچے تھے اور بچوں کے ساتھ رہتے تھے, ایک مرتبہ انہوں نے اذان سنی تو اذان کی وہ نقل کرتے اور مذاق اڑاتے. اذان کی وہ نقل کرتے اور مذاق اڑاتے. اسلام قبول کرنے سے پہلے کی بات میں کہہ رہا ہوں. اتفاقاً سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کا ادھر سے گزر ہوا. ابو محذورہ کی یہ حرکت سرکار نے ملاحظہ فرمائی. تشریف لے گئے قریب میں, لڑکوں سے کہا کہ تم میں سے وہ کون ہے جو اذان کی نقالی کر رہا تھا اور مذاق اڑا رہا تھا. لڑکوں نے اشارہ کر دیا یہ ابو محذورہ کی طرف. سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو محذورہ کے قریب تشریف لے گئے. ابو محذورہ خود کہتے ہیں کہ مجھے سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم سے پہلے دلی نفرت تھی, دلی نفرت تھی. اب میں پکڑا گیا. سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھ سے کہا اذان دو, اذان دو. اب وہ کہتے ہیں کہ میرے دل پر یہ شاک تھا کیونکہ مجھے نفرت تھی, پھر بھی مجبوراً میں نے اذان کہی, پھر بھی میں نے مجبوراً اذان کہی. اذان پوری ہونے کے بعد سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے ابو محذورہ کے سینے پر دستے مبارک مارا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دستے مبارک مارا اور فرمایا, دعا کی کہ اے اللہ اس میں برکت عطا فرما, اس میں برکت عطا فرما. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میرے سینے پہ دستے اقدس سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کا پڑا,
میری دل کی دنیا بدل گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور سے زیادہ پہلے کوئی میرا مبغوض نہیں تھا، مبغوض نہیں تھا، یعنی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ مجھے کسی سے بغض و حسد نہیں تھا. اور حضور نے جب وہ دست مبارک مارا ہے تو اب میری دل کی کیفیت ایسی ہوئی ہے کہ دنیا میں کوئی نہیں جو میرے نزدیک حضور سے زیادہ محبوب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دست مبارک کی شان ہے. ایک صحابی رسول ہیں، ان کو بھائی اسلام قبول کرنے سے پہلے حضور سے اتنی دشمنی تھی کہ ایک دن انہوں نے ارادہ کر لیا کہ میں ان کا قتل کر دوں گا. اور قتل کے ارادے سے وہ کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے. سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم بھی وہاں موجود ہیں. حضور ان کے قریب گئے اور ان سے کہے کہ کیا ارادہ ہے تمہارا؟ بولے میرا کچھ ارادہ نہیں، میں تو وظائف میں مشغول ہوں اور عبادت کر رہا ہوں. بولے اللہ توبہ، تمہارے دل میں وہ ارادہ نہیں؟ اس کے بعد سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے سینے پر اپنا دست مبارک مارا تو پھر وہ ان کی دل کی دنیا بدل گئی اور ایسی محبت ہوئی حضور سے کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ حضور کی یاد میں بے چین رہا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دست مبارک اعلی حضرت نے کیا فرمایا؟ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. خالی جو ہے اردو زبان میں یا ہمارے معاشرے میں دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک خالی جہاں کچھ بھی نہ ہو، برتن ہے اس میں کچھ نہیں ہے تو اسے خالی کہتے ہیں نا. برتن خالی ہے، گھر خالی ہے اس میں کوئی نہیں ہے وغیرہ. اور ایک خالی جو ہے وہ صرف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. صرف بولے صرف یہ ہے، صرف یہ ہے، صرف یہ ہے. اور بہت سے علاقوں میں تو یہ عام ہے خالی کو صرف کے معنی میں استعمال کرنا. کوئی پوچھتے ہیں کہ ارے تم گئے تھے؟ بولے خالی میں ہی گیا تھا اور کوئی نہیں گیا تھا. استعمال ہے اس کا. اب اگر اس شعر میں یہ معنی لیا جائے کہ ان کے خالی ہاتھ میں دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں، بظاہر ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو وہ سب واقعہ بھی آپ حضرات نے سماعت کیا. اور یہ کہا جائے خالی صرف کے معنی میں ہے کہ صرف ہاتھ میں دو جہاں کی نعمتیں ہیں، تو سر شریف میں کیا ہے، سینے مبارک میں کیا ہے، جسم کے دوسرے اعضاء میں کیا ہے. صرف ہاتھ کے کمالات کا یہ عالم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف ہاتھ کے، صرف دست مبارک کے یہ کمالات ہیں تو پورے جسم منور کے کیا کمالات ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت رسول، عظمت رسول. اور واقعات کتنے ذکر کیے جائیں. جنگ بدر میں ایک صحابی رسول ہے، ان کی تلوار ٹوٹ گئی. ایک صحابی رسول کی تلوار ٹوٹ گئی اور صحابہ کرام کا عقیدہ تو دیکھیے. ٹوٹی تلوار حضور کی بارگاہ میں، تلوار ٹوٹی اور حضور کی بارگاہ میں. سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم فریاد رس ہیں اس وقت بھی اور اب بھی، اپنے غلاموں کی فریاد رسی کرتے ہیں. سبحان اللہ. اپنا عصا شریف، لاٹھی یا کہہ لیجئے لکڑی کھجور کی ٹہنی ان کو دے دی کہ جاؤ اس سے لڑو. ان کے ہاتھ میں وہ ٹہنی جیسے گئی ویسے ہی وہ تلوار بن گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنگ بدر میں دو واقعے اس طرح کے ہیں. دو صحابی رسول ہیں، ان کی تلوار ٹوٹ گئی، حضور کی بارگاہ میں آئے اور یہاں سے لکڑی لے جا رہے ہیں، وہ تلوار ہو گئی.
اور ایک واقعہ جنگ احد کا بھی ہے۔ جنگ احد میں بھی ایک صحابی ہیں، ان کی تلوار ٹوٹ گئی، سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور یہاں سے بھی وہ لکڑی لے کر جا رہے ہیں، وہ تلوار ہو گئی۔ دست مبارک کی ہی تو برکت ہے، دست مبارک کی تو برکت ہے، اس برکت سے وہ لکڑی ہے وہ تلوار بن گئی۔ اب معاملہ یہ ہے، صحابہ کرام کی عقیدت تو دیکھیے، عام تلواریں ہوتی ہیں تو کبھی اس کا استعمال، کبھی اس کا استعمال، کبھی اس کا استعمال، کبھی رکھ دیا، کبھی یہ۔ اب وہ صحابی ہیں، وہ تلوار جو حضور کا معجزہ تھی، اسی تلوار سے وہ زندگی بھر لڑتے رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس تلوار کے ذریعے اتنی جنگیں کی اور فتح یاب ہوئے کہ اس تلوار کا نام عون رکھ دیا، مدد کرنے والی تلوار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تلوار کی بات ہے۔ ان کو ذات میں معاملہ چل رہا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم مدد کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہاں صحابہ کرام تلوار کا نام مدد رکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے سبحان اللہ، اسے منظور بڑھانا تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ، گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، دست مبارک کی شان۔ ہجرت کے موقع پر، سفر ہجرت میں، یہ بھی واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ کسی چرواہے کی ایک وہ بکری جس نے ابھی بچہ نہیں جنا تھا، ہے نا، جس نے ابھی بچہ نہیں جنا تھا، اسے قریب کیا اور اس کے تھن پہ اپنا دست مبارک لگایا۔ دست مبارک کی برکت سے اس کے تھن میں دودھ اتر آیا، اور جتنے لوگ تھے وہاں اس دودھ سے سیراب ہوئے۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے وہاں، انہوں نے بھی نوش فرمایا، خود سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی نوش فرمایا۔ دست مبارک ہی کی تو برکت ہے، دست مبارک سے ظہور ہونے والا یہ معجزہ۔ اور ام معبد کی بکری، وہ بھی ایک واقعہ ہے۔ وہ بکری قحط سالی کی وجہ سے اور چارہ نہ ملنے کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی کہ چراگاہ بھی نہیں جا سکتی، گھر کے ایک کونے میں کھڑی ہے۔ حضور نے اسے ملاحظہ فرمایا، اسے کیا ہوا؟ تو ام معبد کہتی ہے کہ چارہ نہ ملنے کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ آپ دوسرے جانوروں کے ساتھ وہ چارہ چرنے کے لیے بھی نہیں جا سکتی۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تم اجازت دو تو میں اسے دودھ دو لوں، اسے دودھ نکال لوں۔ تو کہنے لگی سبحان اللہ، آپ کو اجازت ہے اگر۔ اب وہ بکری قریب کی، دست مبارک اس کے تھن میں لگایا، دست مبارک مس ہوا اور تھن میں دودھ بھر آیا۔ سبحان اللہ، بکری نے اپنی ٹانگ چوڑی کر دی۔ جانوروں کی عادت ہے جب دودھ دونے لگے تو وہ اپنی دونوں ٹانگیں تھوڑی چوڑی کر دیتی کہ تاکہ آسانی سے دودھ دو لے، دودھ آسانی سے نکال لے۔ بکری نے اپنی ٹانگیں چوڑی کر دی، سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے اس سے دودھ نکالے اور ان کو بھی دیے، خود بھی نوش فرمایا، جو ساتھ میں تھے انہوں نے بھی نوش فرمایا، اور انہوں کے لیے ذخیرہ کے طور پر رکھ بھی دیے کہ تمہارے کام آئے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ام معبد کا شوہر جب آیا تو اس نے یہ منظر دیکھ کر، کیا ہے یہ، کہاں سے آیا؟ تو ام معبد نے پورا واقعہ سنا دیا۔ وہ دونوں اس معجزے کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دست مبارک ہی کی تو برکت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بھی اسی طریقے کا ہے کہ وہ بکری چرایا کرتے تھے، کسی کی نوکری کرتے تھے،
سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے گئے تو فرمایا تمہارے پاس دودھ ہے؟ تو کہا ہے تو مگر وہ امانت ہے، دے نہیں سکتے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ وہ ایسی بکری لاؤ جس نے ابھی بچہ نہیں جنا ہو۔ وہ چھوٹی سی بکری لا کر حاضر کر دی۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے تھن پہ پھیر دیا، دودھ سے تھن بھر گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دودھ نکالے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں جو اس وقت تھے ان لوگوں نے بھی نوش کیا، حضور نے بھی نوش فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اس معجزے، میرے ایمان لانے کا سبب یہی معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر حضور نے ان کو دعائیں دی جب انہوں نے دیکھا کہ ایسے ایسے عقل کو حیران کر دینے والے معجزے حضور سے ظاہر ہو رہے ہیں، اور وہ بکری جو کبھی بچہ نہ جنی ہو اس سے دودھ نکل آئے، تو کیوں نہ ہم اپنے لیے دعا کرا لیں۔ تو انہوں نے اپنے لیے دعا کرائی، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے علم کی دعا کی۔ سبحان اللہ۔ اتنے بڑے وہ عالم ہوئے، صحابہ کرام کے صحابہ کرام کی جماعت میں چند فقیہ صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور فقہ حنفی کا معاملہ تو کہہ لیجئے کہ وہیں پر جا کر منتہی ہو جاتا ہے۔ فقہ حنفی کا ماخذ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور اتنا علم عطا فرمایا حضور نے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم خود فرماتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن مسعود ہیں، یہ میری امت کے لیے جو کچھ پسند کر لیں میں بھی اپنی امت کے لیے اسے پسند کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا فرمایا کہ یہ یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ یہ میری امت کے لیے جو کچھ پسند کر لیں میں بھی اپنی امت کے لیے اسے پسند کرتا ہوں۔ اب ذرا یہاں پر ہم لوگ اپنی خوش قسمتی پہ بھی ناز کریں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فقہ حنفی کے ماخذ ہے، تو گویا ان کا جو طریقہ وہ عمل ہے آج فقہ حنفی کے ذریعے ہم تک محفوظ ہے اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ بھی فرمایا، جو احادیث روایت کی، صحابہ کرام میں مجتہدین صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، جو کچھ انہوں نے اجتہاد کیا، تو وہ سب چیزیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لی، فقہ حنفی میں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال اور ان کے مسائل جو انہوں نے اجتہاد فرمائے وہ سب فقہ حنفی میں ہے، اور حضور کیا فرمائے، یہ میری امت کے لیے جو پسند کر لیں میں بھی پسند کرتا ہوں، تو گویا فقہ حنفی سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، معجزہ رسول، جماعت رضائے مصطفیٰ، حضور قائد ملت۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، بتائیے معجزات دیکھ کر ملاحظہ کر کے کفار و مشرکین اسلام قبول کرتے، اور یہ لوگ ابھی تک اسی میں پڑے ہیں کہ انہیں اختیار ہے کہ نہیں، ہے نا۔ ایک بات عقیدے کے حوالے سے یہ بھی سماعت کر لیجئے کہ معجزات کا ظہور اور ظاہر کرنے کا اختیار اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے، تو وہ اپنے اختیار سے معجزے ظاہر فرماتے ہیں، یعنی جیسا چاہتے ہیں
جیسا چاہتے ہیں ویسا ہوتا ہے، جو چیز ظاہر کرنا چاہیں وہ ہوتا ہے۔ ارے کبھی کبھی تو ایسا بھی ہے کہ ایک ہی چیز ہوتی، ایک ہی چیز ہے اور چاہا حضور نے یہ تو وہ ہوا، دوسری چیز چاہا تو وہ ہوا۔ جیسے یہی عصا والی ہی بات لے لیجئے، لاٹھی ہی والی بات، اور صحابہ کرام کو دیے تلوار بن گئی۔ اب حضرت نے سنا ابھی ایک مرتبہ چند صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھے، گفتگو ہو رہی تھی کہ رات ہو گئی اور رات اندھیری تھی۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک لکڑی یا عصا کہہ لیجئے کہ ان کو عطا فرمائی، فرمایا کہ تم باہر نکلو، یہ لکڑی روشن ہو جائے گی تمہارے لیے جہاں تک تم جاؤ گے۔ ایک واقعہ یہ ہے۔ ایک دوسرا واقعہ اس طرح ہے کہ وہ سرکار کی بارگاہ سے باہر ہوئے، یعنی کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے اور رات ہو گئی۔ پھر وہ حضور کی بارگاہ سے باہر ہوئے، اندھیری رات، دو صحابی تھے۔ جیسے ہی باہر نکلے راستے پر آئے، ان میں سے ایک کی لاٹھی روشن ہو گئی، ان میں سے ایک کی لاٹھی روشن ہو گئی، روشنی دینے لگی وہ لاٹھی۔ ان کا جب گھر آ گیا تو اب جو دوسرے صحابی تھے ان کی لاٹھی روشن ہو گئی، وہ اپنے گھر تک اس روشنی میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ لاٹھی، یہ عصا، یہ لکڑی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں تھوڑی دیر رہی، اتنی مبارک ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اب خود صحابہ کرام میں کتنی برکتیں ہوں گی، سبحان اللہ اور خود حضور اکرم میں کتنی برکتیں ہوں گی سبحان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب بتائیے کہ وہاں وہی لکڑی دی گئی تو تلوار بن گئی، اور یہاں وہی لکڑی ہے تو اب چراغ بن۔ تو معاملات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اختیار دیا، جب چاہے جو معجزے ظاہر فرمائے موقع کے اعتبار سے۔ دست مبارک کی بات تو آپ حضرات نے سماعت فرمائی ہے، انگلی شریف کے معجزات ہیں، سبحان اللہ۔ انگلی شریف کے معجزات۔ چاند کے دو ٹکڑے ہونا سبحان اللہ، یہ انگلی ہی کا تو اشارہ تھا، سبحان اللہ۔ یہ انگلی کا ہی اشارہ۔ وہاں دست مبارک مس ہو رہا ہے، کبھی تھن میں، کبھی لکڑی میں، کبھی دوسری چیز پہ۔ ایک صحابی رسول ہیں، وہ حضور کے بارگاہ میں آئے، ان کے بال جھڑ گئے تھے، حضور نے اپنا دست مبارک ان کے سر پہ پھیر دیا، گھنا بال اگایا، سبحان اللہ سبحان بڑھاپے تک بال رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دست مبارک کی برکت۔ ایک صحابی رسول کے چہرے پہ اپنا دست مبارک پھیر دیے تو وہ بوڑھے ہو گئے اور چہرہ تر و تازہ ہی رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک صحابی ہیں، ان کے چہرے پہ اور ان کے سر پہ اپنا دست مبارک پھیر دیے تو اب وہ صحابی کسی مریض پر اپنا ہاتھ پھیر دیتے تو وہ شفا یاب ہو جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنا کہا جائے، واقعات تفصیل سے بتائیں تو تھوڑی ہی دیر میں، تفصیل سے بتائیں تو ایک ہی دو میں وقت گزر جائے، اس لیے میں خالی اشارہ کرتے چلتا ہوں، جو کچھ سن چکے ہیں وہ سن چکے ہیں، یاد تازہ ہو جائے۔ تو بتائیے، اب وہ دست مبارک کی بات تھی، یہاں مس ہو رہا تھا، اور یہاں چاند ٹکڑے کرنے میں چاند کو انگلی مس نہیں ہو رہی ہے، اشارے سے کام ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اشارے سے کام ہوا، چاند دو ٹکڑے، اور اشارہ فرماتے ہیں تو چاند ادھر سے ادھر ہوتا ہے، ادھر سے ادھر ہوتا ہے۔ گہوارے والا واقعہ آپ جانتے، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔
اشارہ فرمایا چاند 2 ٹکڑے، اور اس کا واقعہ تو جانتے ہی ہیں آپ لوگ. درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حکم ہوا کہ 11:11 دونوں 11 کو سرکار غوث پاک سے نسبت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں ہم سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہماری محبت ایسی محبت ہے کہ انشاءاللہ آخرت میں کام آئے. حق ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ. ورنہ دیکھا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ محبت کا دعویٰ ہے اور محبوب کی ادائیں اپنائی نہیں جا رہی. ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ غوث پاک سے محبت ہے ہمیں، غریب نواز سے محبت ہے ہمیں، اعلی حضرت سے محبت ہے ہمیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، مگر ہمارا دعویٰ اور ہمارا عمل دونوں میں میل نہیں کھاتا. اپنے محبوب کی اداؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بھی بنائے. ہمارے معاملات اولیاء کرام کی محبت میں ہوتے ہیں. وہابیہ بہت چڑھتے ہیں، اور 11:11 والی بات وہ لوگ سنیں گے تو دیکھو ختم ہی کرنا تھا مگر 11:11 کے. لیکن ہم نے 11:11 کا عمل کر کے اپنی اس محفل کو اس طرف بھی منسوخ کر لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بات چل رہی تھی انگلی کے اشارے. چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اشارے سے، انگلی وہاں مس نہیں ہوئی. اشارے سے سورج پلٹ آیا، اشارے سے سورج پلٹ آیا. سورج کو انگلی شریف ٹچ نہیں ہوئی، اشارہ ہی فرمایا. وہاں دست مبارک جو واقعات اور سنے وہ مس ہوئے، ان چیزوں سے یہاں مس نہیں ہے. تو انگلی شریف کے معجزے، انگلی شریف سے ظاہر ہونے والے معجزے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہیں تو چیزوں کو دست مبارک مس فرما کر اس کی حیت تبدیل کر دیں، معجزے کا ظہور ہو جائے، چاہے تو اشارے سے کر دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا اژدہائے غضب بنتا تھا. عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ جو تلوار بنی لکڑی وہ ہمیشہ کے لیے بن گئی، ہمیشہ کے لیے بن گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جس وقت وہ چاہتے زمین پہ رکھتے وہ اژدہائے غضب بنتا تھا. اتنا بڑا اژدہا بنتا تھا کہ جب اس نے اپنا جبڑا کھولا تو اس کے نیچے کا حصہ زمین پر اور اوپر کا حصہ فرعون کے محل کے چھت پر. اتنا بڑا اژدہا بنتا. پھر پکڑتے تو ویسے ہی لاٹھی ہو، ویسے ہی عصا. وصال فرمائے تو تبرک میں یہ بھی تھا، تابوت سکینہ میں جو انبیاء کرام کے تبرکات تھے اس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا شریف بھی تھا. تو وہ لکڑی کسی وقت اژدہا بنی پھر لکڑی، اور یہ تلوار بنی تو ہمیشہ کے لیے تلوار بن گئی.
اور لکڑی ہے وہ لوہا بن گئی، اس کی حیت، اس کی اصل، سب کچھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبدیل فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہم کہتے ہیں نا، اور ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزے دیگر انبیاء کرام کے معجزے سے اقوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مردہ زندہ کرتے، اس میں جس میں پہلے سے گویائی تھی وہ بولتا۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے دستے مبارک میں سنگ ریزے چھوٹے چھوٹے کنکر وہ کلمہ پڑھتے، سبحان اللہ، جو کبھی نہیں بولتے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چیزیں اب اس معجزے کو اس معجزے سے اگر موازنہ کریں تو آپ اندازہ لگا لیں گے کہ کیا معاملہ ہے۔ وہ دست مبارک سے پانی جاری ہونا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتھر پہ اپنی لاٹھی ماری تو 12 چشمے جاری ہو گئے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے، جانتے ہیں کہ پہاڑوں سے پانی نکلنے کی عادت جاری ہے، پہاڑوں سے پانی نکلتے ہیں، چشمے ہوتے ہیں، جھرنا ہوتا ہے، لوگ نہاتے ہیں، پیتے ہیں، سب کچھ استعمال کرتے ہیں، ہے نا؟ لیکن ہاتھ سے چشمے جاری ہونا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاتھ سے چشمے جاری ہونا، اور کتنے واقعات ہیں اس کے، ایک دو نہیں، کتنے واقعات ہیں، ایک دو نہیں ہے، بہت سے واقعات ہیں یہ کہ دستے مبارک سے چشمے جاری ہوئے، اور وہ پانی بھی کیا پانی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کس عشق سے اور کس محبت سے صحابہ کرام نے نوش کیا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس پانی کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ کون سا پانی افضل ہے، کون سا پانی افضل ہے، تو فرماتے ہیں کہ دستے مبارک سے جو پانی جاری ہوا تھا وہ دنیا و آخرت دونوں کے پانی سے افضل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا و آخرت دونوں کے پانی سے افضل، اور دنیا کے پانیوں میں آب زمزم افضل ہے، آخرت کے پانیوں میں آب کوثر افضل ہے۔ دنیا کے پانیوں میں آب زمزم افضل اور آخرت کے پانیوں میں آب کوثر افضل۔ یہ میں نے آپ حضرات سے اپنے ٹوٹے پھوٹے جملوں کے ساتھ، ٹوٹے پھوٹے انداز میں سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی۔ میرے کہنے میں اگر کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو، لغزشیں ہو گئی ہوں، سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ عظمت ہے، بولنے میں اس ذوق کے موافق میرے جملے نہ نکلے ہوں مجھ سے، میں ان سب چیزوں کے لیے اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ آپ حضرات بھی میرے ساتھ مل کر توبہ کر لیں، پڑھ لیں، نستغفر اللہ ربی من کلی ذنب ونتوب الیہ۔ تجدید ایمان کی نیت سے پڑھ لیں، نشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔